بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں درود کی کثرت کرتا ہوں، میں آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو کر لو۔ میں نے عرض کی چوتھائی؟ فرمایا جتنا چاہو کر لو، لیکن اگر زیادہ درود پاک پڑھو گے تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کی نصف؟ فرمایا جتنا چاہو پڑھو، مگر زیادہ پڑھو گے تو بہتر ہے۔ عرض کی میں سارا وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا پھر تو یہ عمل تمہاری پریشانیوں کو کفایت کرے گا اور تمہاری مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، روئے انور پہ نور بار سلام، زلف اطہر پہ مشک بار درود، اس مہک پہ شمیم بیز سلام، اس چمک پہ فروغ بار درود، ان کے ہر جلوے پہ ہزار سلام، ان کے ہر لمحہ پہ ہزار درود، سر سے پا تک کروڑ بار سلام، اور سرا پا پہ بے شمار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے طلباء کرام اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس ضمن میں ہم دو مدنی پھول سنا کرتے ہیں۔ پہلا مدنی پھول یہ کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور دوسرا یہ کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو اچھی اچھی نیتیں حسب حال آپ بھی کر لیجئے، میں بھی کیے لیتا ہوں کہ نکاح نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا انشاءاللہ۔ ایک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ اسی طرح بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس وقت یہ ہمارا سنتوں بھرا بیان
دعوت اسلامی کے ایک اہم ترین شعبے جامعۃ المدینہ جو کہ عالم بنانے کا ادارہ ہے، درس نظامی کے ذریعے الحمدللہ رب العالمین ہزاروں طلباء الحمدللہ اس ادارے سے استفادہ کر رہے ہیں، سینکڑوں کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی طرح دعوت اسلامی کے ہر شعبے کا مستقبل تابناک ہے۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل مستقبل میں بھی ہزاروں بلکہ لاکھوں انشاءاللہ عز و جل اس ادارے سے استفادہ کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کے طلباء میں اور اساتذہ میں تربیتی بیان کا سلسلہ ہے، اور غالباً پاکستان بھر کے تمام جامعۃ المدینہ میں یہ براہ راست دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں پر بھی یہ بیان سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ان تمام کی خدمت میں عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ میری چند معروضات سماعت فرمائیے گا کہ دامن وقت میں گنجائش کس قدر ہوتی ہے یہ آپ خوب جانتے ہیں، تو جس قدر انشاءاللہ آپ کی توجہ رہے گی، اللہ نے چاہا اسی قدر دنیا اور آخرت کی برکتیں ہم سب کا مقدر ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بہت بڑے عالم، ولی اللہ اور اسلام کی مقتدر ہستیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ایک جگہ سے گزرے تو ایک لڑکے پر آپ کی نظر پڑی، ماشاءاللہ جس طرح آپ کی عمریں ہیں، کوئی 12 برس کا ہوگا، کوئی 13 برس کا، کوئی 14 برس کا۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے کہ اسی طرح ایک لڑکے پر آپ کی نظر پڑی جس کے چہرے سے ذہانت ٹپک رہی تھی، ذہین ترین منا تھا ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ نے پوچھا کہ بیٹے کچھ پڑھا بھی ہے یا یوں ہی اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ کچھ پڑھا بھی ہے؟ یہ ذہانت تو ہے مگر علم کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ایسے مدنی منع ہوتے ہیں کہ ہوتے بڑے ہوشیار ہیں مگر ان کی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اساتذہ بھی پریشان ہوتے کہ کیا کریں، کیسے کریں، کس طرح کریں، کریں بھی کہ نہیں کریں، کریں تو کیا کریں۔ ہم میں سے کوئی اگر ایسا ہے تو وہ بھی غور کر لے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جب وہ ذہین ترین لڑکے کو گلی میں اس طرح سے کام کاج کرتے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے کچھ پڑھا بھی ہے یا یوں ہی تو نے اپنا وقت اور عمر برباد کر دی ہے؟ تو اس نے کہا، بڑے پیارے مدنی پھول وہ مدنی منا دیتا ہے، وہ کہتا حضور زیادہ تو نہیں پڑھا، 4 باتیں سیکھی ہیں۔ زیادہ نہیں پڑھا، 4 باتیں سیکھی ہیں، اور یہ 4 باتیں اگر جامعۃ المدینہ کا ہر طالب علم اپنے ذہن کی گرہ سے باندھ لے اور اپنے دل میں بسا لے تو یقین مانیے دنیا اور آخرت میں جو مولا کی طرف سے اس پر کرم ہوگا نا، وہ اپنی مثال آپ ہوگا۔ اب وہ 4 باتیں کون سی ہیں توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ بیٹے وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ کہنے لگا مجھے سر کا علم، کانوں کا علم، زبان کا علم اور دل کا علم حاصل ہے۔ کمال ہو گیا۔ سر کا علم حاصل ہے، زبان کا علم حاصل ہے، کانوں کا علم حاصل ہے، اور کس چیز کا علم حاصل ہے؟ دل کا۔ ماشاءاللہ یاد ہو رہا ہے آپ کو؟ ہاں یاد رہنا بھی چاہیے، ہے نا۔ اور ویسے مدنی پھول یہ کہ جب بھی اس طرح کے بیانات آپ کے ہاں ہوا کریں تو قلم اور ڈائری آپ کے پاس ہونے چاہیے، ہے نا۔ ڈسپلن بھی یہی کہتا ہے، اور پھر علم کو لکھ کر قائد کر لو، یہ مدنی پھول بھی تو ہے نا۔ تو ہمیشہ ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی اس طرح کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہو تو طلباء کے پاس ایک قلم اور ایک ڈائری ہونی چاہیے، مدنی پیڈ ہو جانا چاہیے، ورک پیڈ ہونا چاہیے، رائٹنگ پیڈ ہونا چاہیے، کہ جس سے انشاءاللہ عز و جل انہیں سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ بیان تو 40 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گا، مگر بیان کے ختم ہونے کے بعد یہ جو کچھ عرض کیا گیا وہ بھی اپنے ساتھی ہوا ہوئی باتیں تو مزہ نہیں آئے گا۔ لہٰذا جب بھی ایسا سلسلہ ہوا کرے تو لکھنے بیٹھیں گے نا تو یہ ٹپس ہوتی ہیں، یہ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جو عمر بھر یاد رہتے ہیں، اور جب جب آپ وہ ڈائری کھولیں گے اور آپ کے سامنے آئیں گے نا تو آپ کو فیل ہوگا کہ یار بات تو بڑی مزے کی تھی، بات تو بڑی توجہ طلب تھی، بات تو بڑی غور طلب تھی، اور الحمدللہ رب العالمین اسے اگر میں لکھ کر اس کو پڑھتا رہوں گا بار بار تو پڑھائی سے جو بے رغبتی کی کیفیت ہے نا، سم ٹائم ہوتا ہے، نہیں دل چاہ رہا ہوتا، انسان اپنے آپ کو
تھکا تھکا سا محسوس کرتا ہے تو اس کو پھر سیلف موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, کوئی ایسی بات چاہیے ہوتی ہے کہ جس سے اس کا رجحان دوبارہ پلٹ آئے. تو پھر یہ چیزیں یاد آتی ہیں کہ اس طرح حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مدنی مذاکرہ آپ نے دیکھا. مدنی مذاکرے میں سرکار شیخ طریقت کے مدنی پھول تشریف لائے اور آپ نے انہیں نوٹ کر لیا. تو جب بھی کبھی بھی ڈی موٹیویشن ہو, انسان کا دل گھبرائے, پریشان حالی ہو, جی نہ لگ رہا ہو, تو کیا کرے, اس ڈائری کو کھول کر بیٹھ جائے تو محسوس کرے کہ میں حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی پاک بارگاہ میں ہوں. گویا کہ وہ مدنی مذاکرہ اپنے ذہن میں دہرائے کہ جو میں نے حضور امیر علیہ سنت کے مدنی پھول لکھے تھے گویا باپا مجھ سے ارشاد فرمائے. تو اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھیں گے, اس کو انگلش میں کہتے ہیں سیلف موٹیویشن, یعنی خود سے آپ کو دوبارہ جذبہ ملے گا کچھ کرنے کا, کچھ کر گزرنے کا انشاءاللہ. اور پھر ایسے ہی لوگ دنیا میں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز ہوتے ہیں کہ جو اپنے علم کو لکھ کر قید کر لیتے ہیں, اور پھر جو لکھ کر قید کر لیتے ہیں پھر جب الحمدللہ رب العالمین عملی زندگی میں ان اپنے قیدی جملوں کو اپنے لیے آزادی کا سامان بناتے ہیں, ان کا ذہن اور ان کا قلب جب کھلتا ہے تو سچی بات ہے ذہن اور قلب ہی نہیں کھلتا, دل اور دنیا, دین اور دنیا کے بہت سارے دریچے ہیں جو کھیل اٹھتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ سے اپنی عادت بنا لیجئے. آج اگر مسنگ ہو بھی گئی ہے تو آئندہ کے لیے طبیعت بن جائے. اور جن جن طلباء کے پاس ماشاءاللہ عز و جل کاغذ اور قلم ہے تو وہ تو مدینہ مدینہ. ہم بات کر رہے تھے سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ نے ایک بچے کو دیکھا, بچے سے پوچھا کہ بیٹے یہیں گھوم پھر رہے ہو یا کچھ سیکھا بھی ہے؟ اور اس نے آپ سے کیا کہا, حضور اور تو کچھ نہیں سیکھا, بس 4 باتیں. وہ کون سی 4 باتیں؟ وہ باتیں کتنی اہمیت کی حامل ہیں. کیا کیا؟ سر کا علم, کان کا علم, زبان کا علم اور دل کا علم. اچھا, آپ نے فرمایا بھائی مجھے بھی تو سکھاؤ. ایسا کون سا علم آ گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت ہے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت بڑے ماشاء اللہ عز و جل ولی اللہ ہیں, مگر لرننگ موڈ میں رہتے ہیں نا. یہ اللہ والوں کی شان ہے. سرکار شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کو آپ نے دیکھا ہوگا, اللہ کے کتنے بڑے ولی ہیں. ہاں, اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے جو فکر امت آپ کو عطا فرمائی ہے, جو فقیہ ہونے کا مبارک شرف آپ کو بخشا ہے, جو علم و عمل کی مبارک میراث اللہ رب العالمین جل مجدہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے, مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا مدنی مذاکروں میں ہر وقت لرننگ موڈ میں رہتے, سیکھنے کے عمل میں رہتے. ایسے نہیں کہ مطلب کہ میں تو ان سب کا مرشد ہوں اور مجھے اب سیکھنے کی نہیں. وہ مفتی جو الحمدللہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, ان مفتیان اکرام سے بھی آپ مکالمہ فرما رہے ہوتے ہیں, اور آپ کچھ ارشاد فرماتے ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, ارشاد فرماتے ان کی طرف. یہ لرننگ موڈ ہوتا ہے. اور یقین مانیے یہ کامیاب آدمی کا بہترین وصف ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ اپنے آپ کو لرننگ انگلش میں کہتے ہیں, اردو میں اس کو سیکھنے کے عمل سے, اپنے آپ کو کبھی بھی سیکھنے کے عمل سے فارغ نہیں کرتا. وہ ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے. وہ سیکھنے کے لیے صرف کلاس کا انتظار نہیں کرتا, سیکھنے کے لیے ٹریننگ سیشن کا اہتمام نہیں کرتا, سیکھنے کے لیے معاملات, حالات, کیفیات, واقعات, یہ سب کا سب اس کے لیے لرننگ موڈ ہوتا ہے. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے, اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو میرے بچوں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مدنی منوں طلباء اکرام, آپ بھی ہمیشہ اپنے آپ کو اس طرح لرننگ موڈ میں رکھیں کہ یہ درجہ ہے. درجے میں تو اللہ نے آپ کے درجے بلند کیے ہیں کہ آپ کو استاد کے سامنے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, مگر درجے کے بعد بھی اپنے مدرسے میں, اپنے جامعہ میں, اپنے گھر پر, اپنے دفتر پر جو بھی آپ کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, سرپرست بھی تشریف لائے ہیں جو مجھے بتایا گیا, تو ہم بھی غور کریں اور جہاں جہاں سرپرست تشریف فرمائیں, ہم سب اپنے آپ کو سیکھنے والوں میں شامل رکھیں کہ جو لرننگ موڈ میں ہوتا ہے. لرننگ موڈ کا مطلب ہے جو ہمیشہ سیکھنے کے عمل سے گزرتا ہے, وہ ارننگ موڈ میں ہوتا ہے. لرننگ اور ارننگ, اس میں کیا فرق ہے کہ جو لرننگ سیکھتا رہتا ہے, ارننگ وہ پاتا رہتا ہے, اور جو اپنے آپ کو لرننگ سے فارغ کر لیتا ہے تو اس کا پانا بھی بند. تو انشاءاللہ عز و جل نیت کر لیجئے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو کس موڈ میں رکھیں گے؟ لرننگ موڈ میں, سیکھنے کے عمل میں. کس عمل میں رکھیں گے انشاءاللہ؟ ہمیشہ سیکھنے کے عمل میں اپنے آپ کو رکھیے. دیکھیے مولا عز و جل کی طرف سے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں انشاءاللہ. چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بچے سے فرمایا, بھئی ہمیں بھی بتاؤ ایسا کیا ہے. اب سنیے, اس نے کہا حضور میرے پاس سر کا علم یہ ہے کہ یہ سر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی جناب میں جھکتا ہے. کیا یہ سر کہاں جھکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی جناب میں, اللہ کے حضور جھکے گا, اس کے علاوہ کہیں نہیں جھکے گا. کان کا علم یہ ہے کہ میں اس سے صرف اس باری تعالی جل مجدہ کے مبارک کلام کو سنوں گا.
اس کے علاوہ کچھ نہیں. زبان کا علم یہ ہے کہ میں اپنے خالق کی کائنات عز و جل کے ذکر میں اسے محو رکھوں. اور دل کا علم یہ ہے کہ میں اپنے رب عز و جل کی محبت کو اس دل میں بسا لوں. اور یہ چار باتیں میں نے سیکھی. سر کا علم کیا ہے کہ یہ سر کہاں جھکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں جھکے. ہاں، وہ اقبال بڑی پیاری بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جو تجھ پر گراں گزرتا ہے. آدمی اللہ رب العالمین عز و جل کی جناب میں سر جھکانے سے ہچکچاتا ہے. فجر پڑھی نہیں جاتی، ظہر پڑھی نہیں جاتی، عصر پڑھی نہیں جاتی، مغرب پڑھی نہیں جاتی، عشاء پڑھی نہیں جاتی. طلبہ اٹھا رہے ہیں، امی اٹھا رہی ہیں، اٹھ جا بھائی، اٹھ جا بھائی، اٹھ جا، کیا ہو گیا؟ ارے فجر کا وقت جا رہا، اٹھ جا. اور چونکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہے تو ہم سب بھی غور کریں. ہمارے بچوں کی اٹھا رہی ہوتی ہے. سچی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو اٹھانا چاہیے. ہم سب غور کریں. کہتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جو تجھ پر گراں گزرتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. تو اپنے آپ کو اپنے مولا تبارک و تعالی عز و جل کے حضور جھکا لے تو پھر کسی اور کے آگے جھکانے کی تجھے حاجت نہیں ہوگی. یہ ہے سر کا علم. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اور کانوں کا علم کیا تھا کہ رب کائنات عز و جل کے مبارک کلام کو یعنی قرآن کریم کو سنا کرے. ماشاءاللہ عز و جل. اور زبان کا علم کیا تھا کہ یہ زبان ہر وقت اپنے رب تبارک و تعالی عز و جل کے ذکر میں محو رہے. اس سے کوئی فضول لغو کلمہ نہ نکلے، اس سے کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو، اس سے کسی کا دل نہ دکھے، اس سے استاد کی بے ادبی نہ ہو، اس کے ذریعے سے کسی میرے کلاس میٹ، میرے ہم درجہ طالب علموں کی کوئی بے عزتی والی کیفیت نہ ہو، میرے منہ سے تو نہ نکلے، تڑاک نہ نکلے، بدتمیزی نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو، بے مروتی نہ ہو. ہاں، یہاں تو میں مہذب بن کر بیٹھا ہوں اور گھر پر جا کے جناب والا مجھے پتا ہے کہ میں نے پھر امی کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور جناب والا پورے ہفتے کے بعد یا 1.5 ہفتے کے بعد جب گھر جاتے ہیں 2 ہفتے کے بعد کیا شیڈول ہوتا ہوگا، جو بھی آپ کا جو بھی شیڈول میں شامل ہے، اس کے بعد ہم چونکہ اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں اور میرا کھانا نہیں پکا ہوا تو میرے کپڑے استری کیوں نہیں کیے ہوئے، تو میری جوتی کا یہ حال یہ، اور میرے کمرے میں کون گھس گیا تھا، اور تو کس نے میری کتابوں کو چھیڑا تھا. اور ہم وہ جناب والا طوفان بدتمیزی اپنے گھروں میں برپا کرتے ہیں کہ والدین سوچتے ہیں کہ اس کو بھیجا تو تھا تربیت کے لیے، تربیت تو یہ لے کر آیا ہے مگر کسی اور چیز کی، جبکہ یہ ہمارے ادارے میں تو نہیں سکھایا جاتا. جامعۃ المدینہ میں آج تک خدا نہ خواستہ کسی نے بدتمیزی کی تعلیم دی ہے، بد اخلاقی کی تعلیم دی ہے، بد لحاظی کی تعلیم دی ہے. تو پھر میرا اور آپ کا گھر جا کے وہ موڈ کیسے ہو جاتا ہے، ایسا موڈ کیوں ہو جاتا ہے کہ جس سے بچے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے بھیجا تو اپنے بچوں کو تربیت کے لیے تھا، مگر ان کی تربیت تو پتہ نہیں کیا ہوئی، طبیعت اور بدل گئی. یہ غور کرنے کی بات ہے. تو پھر ہماری زبان اے کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، اور ہم گھر پر بھی ہوں، مکتب میں بھی ہوں، درجے میں بھی ہوں، اور انڈرسٹوڈے 1 بجے کے بعد ہمارا ایک لحاظ سے درجے سے فراغت ہو جاتی ہے، اور پھر شام کو جو حلقے لگتے ہیں. اس کے علاوہ جتنا بھی وقت ہو تو فضول خامخواہ بیٹھ کر باتیں ہانکنے کی بجائے، اپنے آپ کو فضول لغویات میں مبتلا کرنے کی بجائے کوئی ایسی مدنی دلچسپی بھری ترکیب ہو جائے، ذکر اللہ ہو جائے، ذکر مصطفیٰ ہو جائے، نعت پاک مصطفیٰ کی ترکیب بن جائے، درود و سلام کی ترکیب بن جائے، تو مدینہ مدینہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی رحمت و آسانی فرمائے. تو یہ بہرحال بات تو چل پڑی، مگر چوتھی بات کیا تھی کہ دل کا علم کیا تھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی یاد کو بسایا جاتا. اللہ کرے کہ یہ 4 باتیں اگر ہم سب کے دماغ میں بیٹھ جائے نا تو خدا کی قسم مدینہ مدینہ ہو جائے. کہنے کو تو ہوتا ہے، اور یہ کوئی نئی باتیں نہ تھی، مگر اس بچے کا سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہنا، اور اس کے نتیجے میں اب سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو کیا ارشاد فرمایا، اے کاش کہ ہمارے بھی کچھ ایسے جذبات ہوتے. سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ اس کی حکمت آمیز کلام سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس سے نصیحت کے لیے فرمایا، بیٹے مجھے کچھ اور بتاؤ. یعنی تو اتنا سا منا اور تیرے اندر اللہ اکبر کبیرہ معرفت کی ایسی بات ہے، ایسی معرفت کی بات تو نے کہی کہ سارے علوم کا گویا کہ تو نے مجموعہ نکال کے دے دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لڑکے نے کہا، حضور لگتا ہے کہ آپ شکل و صورت سے عالم معلوم ہوتے ہیں، آپ کی جو کیفیت حیت ہے آپ عالم معلوم ہوتے ہیں، آپ خاموش رہے. اب اس مدنی منع نے کیا کہا، توجہ سے سنیے. اس مدنی منع نے کہا، حضور
اگر علم اللہ تبارک و تعالی کے لیے پڑھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھیے گا. اور آپ نے ارشاد فرمایا تو نے سچ کہا، اور اسے شاباش دے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی راہ لی. اے میرے جامعۃ المدینہ کے مدنی منوں، طلباء اکرام، میٹھے میٹھے مکرم محتشم معظم اساتذہ، مجلس کے اسلامی بھائیوں، اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد ذہن میں وہ تصور پیدا ہوتا ہے جو ریئل کانسیپٹ ہے علم کے حصول کا، کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی خاطر دین کا علم حاصل کرنا، اور پھر دین کا علم حاصل کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے، مقصد ہے، وہ ہے مولا تبارک و تعالی عز و جل کی رضا اور مولا تبارک و تعالی عز و جل کے دین کی خدمت. تو پھر جب اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، تو پھر امید بھی کس سے رکھی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالی سے. آئیے میں آپ کو دو علماء، کون سے علماء؟ حضرت سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے شاگرد رشید حضرت سیدنا یوسف بن خالد رحمت اللہ تعالی علیہ کہ امام اعظم نے جو اپنے شاگرد کو نصیحت ارشاد فرمائی. اس حکایت کے تناظر میں یہ ایک اور حکایت ہے، مگر بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے، کہ جو علم اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے لیے حاصل کیا ہے، حاصل کر رہے ہیں. چونکہ میرا اور آپ کا گول کیا ہے؟ جو جامعۃ المدینہ کے جتنے بھی طلباء ہیں، ہم سب کا گول کیا ہے؟ گول کو کیا کہیں گے اردو میں؟ ہدف. ہم سب کا ہدف کیا ہے؟ مدنی مقصد کیا ہے؟ ہم سب کا مدنی مقصد یہ نا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے دین کی خدمت کریں. اور سچی بات تو یہ کہ یہ جذبہ ہمیں کیسے ملا؟ اللہ تبارک و تعالی شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، مفکر امت، مدبر امت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے درجے خوب بلند فرمائے، کہ جنہوں نے ہمیں ایک آفاقی، ایک انقلابی اور ایک عظیم مدنی مقصد عطا فرمایا. وہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اس عظیم مدنی مقصد کی بجاوری کے لیے انڈرسٹوڈ ہے جو سب سے بڑا میدان ہے نا، وہ کون سا میدان ہے؟ وہ میدان ہے محراب و منبر کا میدان. لوگ اپنی اصلاح کے لیے جب بھی آئیں گے، ان کی پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ مسجد. ان کی پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ عالم کی خدمت. ان کی پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ کسی نالجیبل پرسنالٹی کے پاس آ کر بیٹھنا، کہ جب بھی وہ تھکا ہوا ہوگا، جب بھی وہ گھبرایا ہوا ہو، جب بھی وہ آزمائش میں ہوگا، جب بھی اس کے پاس کوئی راہ نہ ہوگی، جب وہ اپنے آپ کو بے اختیار پاتا ہوگا، تو اس کے ذہن میں جو پہلا کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے، وہ کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی بارگاہ میں رجوع کروں. اب جب رب تبارک و تعالی جل مجدہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی والوں کے پاس جاتا ہے. جب اللہ والوں کے پاس جاتا ہے تو ہر جگہ جو اللہ والوں کا ایک بہترین منصب ہے وہ کیا ہے؟ وہ عالم کا منصب ہے. وہ محراب کی طرف آتا ہے، وہ منبر کی طرف آتا ہے، وہ مسجد کی طرف آتا ہے، وہ ایسے اجتماعات کی طرف آتا ہے کہ جہاں پر آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ جیسے علماء مدنی پھول بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ جیسے علماء مصلح امت بن کر انہیں وہ مرہم دے رہے ہوتے ہیں جس سے ان کے دکھوں کا مداوا ہوتا ہو. ٹھیک ہے؟ اب جب لوگوں کو اس طرف آنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو اللہ سے ملانے کا اہتمام عالم. اللہ کے بندے کو اللہ سے ملانے کا اہتمام کیا؟ عالم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی حضوری اختیار کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی اتباع پانے کے لیے کس کے پاس آتا ہے؟ عالم کے پاس. عالم کے اندر وہ کون سی کیفیت ہونی چاہیے کہ اس عظیم مدنی مقصد جو میں نے عرض کیا وہ کون سا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش. اس عظیم مدنی مقصد کی بجا آوری کے لیے سب سے اہم ترین میدان ہے علم کا میدان، منبر و محراب کا میدان. اب جو یہ حامل ہیں، جو یہ شخصیت ہے، ان کے اندر وہ کون سے اوصاف ہونے چاہیے کہ جنہیں پا کر وہ لوگوں کی پیاس کو بجھا سکے، وہ طالب کا مطلوب پورا کر سکے،
مقصود پورا ہو سکے، اس کی ضرورت کو پورا کر سکے، یہ بہت ضروری ہے۔ اب بات میں وہ آپ کی خدمت درس کرنے لگا ہوں کہ جو عظیم مدنی مقصد کی بجا آوری کے لیے عالم کے اندر علم کے ساتھ ساتھ اوصاف ہونے چاہیے، ان اوصاف کی طرف میں اپنے ان ننھے منھے طلباء کی، ان طلباء کرام کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اور یہ میں نہیں دلا رہا، میرے آقا حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگرد رشید حضرت سیدنا یوسف بن خالد، اب یہ اپنے شہر کی طرف، اپنے اس ملک کی طرف جانے والے ہیں، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو مجلس کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، امام اعظم کی وصیتیں جو مکتبۃ المدینہ کی بہترین کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 25 پر یہ موجود ہے۔ یوں تو امام پاک کی وصیتیں ماشاء اللہ عز و جل اول تا آخر ہی زبردست، بہترین، جاندار، اور جسے کہنا چاہیے نا کہ انمول چیزیں ہیں۔ سچی بات ہے کہ پرائز لیس الحمدللہ رب العالمین پلز اس کے اندر موجود ہیں، مگر پھر بالخصوص اس پہ جب چناؤ کیا گیا اور آج کے بیان کے لیے جو میں نے چنا، تو یہ صفحہ نمبر 25 پر جو روایت ہے نا، حکایت ہے، وہ بڑی شاندار و زبردست ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو آپ لیجئے، اور امام اعظم کی وصیت نامی یہ رسالہ 10 12 15 روپے کا ہوگا، اسے حاصل کر لیجئے۔ اور یہ طلباء کے لیے تو اتنا بہترین ہے، اتنا بہترین ہے، طالب علم کے لیے بھی، عالم کے لیے بھی، مجھ جیسے ان پڑھوں کے لیے بھی، سب کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کرے کہ واقعی ہم آداب معاشرت کے ان تقاضوں کو سمجھنے والے ہو جائیں تو خدا کی قسم ہر آنے والے پیاسے کی پیاس بجھانے میں ہم اہم کردار ادا کرنے والے ہو جائیں۔ اور اس مدنی مقصد کی بجا آوری کے جو سرکار شیخ طریقت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یقین مانیے اس مدنی مقصد کی بجا آوری کے لیے ہم وہ کیفیت اختیار کریں کہ دنیا ہم پر اش اش کرے، اور دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ہمارا مالک و خالق ہم سے راضی ہو جائے، اس کی بارگاہ کی سرخروئی مل جائے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یوسف بن خالد سمتی بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب تکمیل علم کے بعد جناب سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے شہر بصرہ جانے کی اجازت طلب کی، اب یہ اپنے شہر واپس بصرہ جا رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، تعلیم ختم ہو چکی، گویا دستار فضیلت، آپ کے ہاں اصطلاح کیا ہے؟ دستار فضیلت ہے، دستار فضیلت ہو چکی۔ اب سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس شاگرد رشید جو کہ بصرہ جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کچھ دن ٹھہرو کہ میں تمہیں ان ضروری امور سے متعلق وصیت کروں کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے، اہل علم کے مراتب پہچانے۔ آپ ایک ایک لفظ کو دیکھتے جائیے، خدا کی قسم ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام اعظم کہہ رہے ہیں، اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو اب تعلیم کے تمام مراحل کو طے کر چکا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جو تعلیم کے تمام مراحل کو طے کر چکا، اب امام اعظم اس کی یہ تربیت فرما رہے ہیں، اور آپ تعلیم کے مراحل طے کر رہے ہیں، تو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان مراحل کو طے کرنے کی بھی تربیت کا سامان ہونا شروع ہو جائے، آپ کی ہم نصابی سرگرمیوں میں یہ اہتمام ہونا شروع ہو جائے، آپ انڈیویجولی یعنی انفرادی طور پر ان کیفیتوں کو سمجھنے، پرکھنے، جانچنے کے لیے اپنے اساتذہ سے تربیت لے کر ان امور کو انجام دینے کی آج سے تربیت لینا شروع ہو جائے۔ تو یہ مانیے جب آپ کی تعلیم مکمل ہوگی اور آپ ان کیفیتوں کے حامل ہوں گے نا، تو خدا کی قسم ایسے مرد کامل ہوں گے، ایسے عامل کامل ہوں گے، ایسے عالم کامل ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امت کا ایک بہترین سرمایہ ثابت ہو، امت کا بہترین سرمایہ۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، یاد رکھو اگر تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے، توجہ کیجئے گا، ایک ایک مدری پھول انتہائی قیمتی ہے۔ فرماتے ہیں یاد رکھو اگر تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اگرچہ تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ کس کی تربیت ہو رہی ہے؟ یہ عالم کی تربیت، اور شاگرد بھی کس کے؟ امام اعظم کے۔ حسن سلوک، حسن سلوک میں نے ابھی تھوڑی دیر پر اپنی بہنا کے ساتھ، بھیا کے ساتھ، اپنے کزنز کے ساتھ، اور جب جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو پھر ساری ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا حسن سلوک کیا ہے؟ اور آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اگرچہ تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، جب تم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کی طرح ہو جائیں گے۔
मदनी फूल देखिए, खुदा की कसम, हुस्ने सलूक नहीं करोगे तो तुम्हारे वालिदैन भी तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, हुस्ने सलूक करोगे तो गैर भी तुम्हारे वालिदैन की तरह हो जाएंगे। अगरचे तुम्हारे और उनके दरमियान कोई रिश्ता नाता ना हो। यकीन मानिए ये मदनी फूल खुद अपने अंदर इस कदर जामियत रखता है कि मैं आपको क्या बताऊं कि हुस्ने सलूक, बर्ताव, या आदमी का एटीट्यूड जिसे कहते हैं, या आदमी का सबसे कीमती सरमाया है। आपको मिसाल देता हूं, वो आपने माशाल्लाह आप तो उलमा हैं, वो है ना खामोशी, ये एक एटीट्यूड है ना, साइलेंट। ये खामोशी क्या है? ये कहा गया आलिम की जीनत, ठीक है, और इसके मुकाबले में जाहिल का पर्दा। कैसा एटीट्यूड है? सिर्फ खामोश, मुस्कुरा के खामोश बैठा रहे। आप उलमा की मजलिस में खामोशी के साथ बैठा ही रहे, कुर्बान जाऊं, उसका ये खामोश बैठना, उसकी जहालत पर पर्दा, और उलमा की सोबत में बैठे तो अल्लाह उसका मकाम बुलंद करे। ये एक एटीट्यूड है। मगर इसकी निस्बत वो अपने हो या गैर हो, आलिम हो या जाहिल हो, मोहल्ला हो या घर हो, मस्जिद हो या मिंबर हो, मेहराब हो या दफ्तर हो, अगर वो बोलता ही रहे टगड़क 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 टगड़क, अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, सही बोलता है, गलत बोलता है, तुम बोलता है, तू बोलता है, जैसा भी बोलता है, उसका ये बोलना उसकी जहालत को जाहिर करता है। और अगर वो आलिम भी है, आलिम होकर अगर उसका बर्ताव अच्छा नहीं है, उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उसका अखलाक अच्छा नहीं है, तो मुझे सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हदीस पाक लिखी है अहयाउल उलूम में, जिसका मफहूम मैं अर्ज करता हूं। सरकार की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज की या रसूलल्लाह दीन क्या है? क्या अर्ज की? दीन क्या है? तवज्जो कीजिएगा मदनी मुन्नो, दीन क्या है? मैं और आप तो इल्म फिक़ह पढ़ रहे हैं ना, मैं और आप तो इल्म दीन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूं, अहयाउल उलूम में दूसरी जिल्द में मौजूद है। आका की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह दीन क्या है? मेरे आका खामोश रहे, वो दूसरी तरफ से आया। आका दीन क्या है? सरकार खामोश रहे, वो तीसरी तरफ से आया। आका दीन क्या है? रसूल सरकार ने इरशाद फरमाया, तेरा लोगों के साथ अच्छा बर्ताव, हुस्न अखलाक। सरकार ने ये दीन की डेफिनेशन इरशाद फरमाई। अब आप मुझे बताइए, और फिर मकाम कैसा? ये तूने इख्तियार कर लिया तो होगा क्या? रसूल मुहतशम नबी मुअज़्ज़म शफी उम्म साहिबिल जूदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफहूम जिसका, आका फरमाते कल बरोज़ क़ियामत मेरे सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा शख्स होगा? क्लोज टू मी, बहुत ज्यादा करीब कौन सा शख्स होगा? मेरे बहुत ज्यादा करीब कौन होगा? जिसका अखलाक अच्छा हो। जिसका जितना अखलाक अच्छा होगा, सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, वो उतना ही मेरा मुकर्रब बनेगा। मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। ये हिकायत तो रह गई, मगर मैं, ये है तो इमाम आजम की वसीयतें, मगर मैं इमाम आजम का अदना तरीन, अमीर अहले सुन्नत का निकम्मा तरीन मुरीद, आप तमाम तलबा से, तमाम असातिज़ा से, तमाम मैनेजमेंट से, मदनी चैनल के तमाम नाजरीन को ये आजिज़ाना मुअद्दिबाना इल्तिजा करता हूँ कि ये इमाम आजम की वसीयत नामी दावत इस्लामी का जो रिसाला है, मकतबतुल मदीना जो शाया किया है, आप इसे ज़रूर हासिल कीजिए। अगर मकतबा आपके मुल्क में, आपके शहर में, आपके कस्बे में नहीं है, और माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप आसानी के साथ इंटरनेट के ज़रिए से तरकीब में ले सकते हैं, दावत इस्लामी की वेबसाइट है dawat-islami.net, वहाँ पर जाकर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप जब बुक लाइब्रेरी में जाएंगे तो आसानी के साथ जब आप इमाम आज़म की वसीयतें लिखेंगे, भले रोमन में लिखें, भले उर्दू में लिखें, तो इंशाअल्लाह ये रिसाला आपके सामने आ जाएगा। आप इसे क्लिक कीजिए, आप इसे डाउनलोड कीजिए, चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इसे एक दफ़ा ज़रूर पढ़िए। यकीन मानिए सिर्फ जामिअतुल मदीना के तलबा व असातिज़ा ही नहीं, दुनिया भर के जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स और टीचर्स चाहे किसी भी कैफियत के हामिल हों, कुछ भी इल्म हासिल कर रहे हों, एक मरतबा इमाम पाक इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इन वसीयतों को जो आपने अपने शागिर्द रशीद इमाम अबू यूसुफ को, सैयदना खालिद को, इसके बाद भी कई मौके पर आपने अपने बेटों को सैयदना हम्माद जो आपके बेटे थे उनको वसीयत इरशाद फरमाई, वो ऐसी आउट क्लास और ऐसी माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल जानदार मदनी फूल हैं कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अल मकसूद ये, क्योंकि 2 या 3 मिनट रह गए, हमारा जो अजीम मदनी मकसद है, इसकी बजा आवरी के लिए आपका किरदार बड़ी अहमियत का हामिल है। निसाब जो आप पढ़ रहे हैं 7 करोड़ करोड़
करोड़ मरहबा। अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो रखें, खूब तवज्जो के साथ पढ़ें कि बेटे इल्म ये अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की बहुत बड़ी नेमत है। मैं कहूँ ना कि यकीन मानिए इल्म वो नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला जो अपने महबूबों को अता करता है, अपने प्यारों को अता करता है। और एक आलिम दीन गालिबन मुफ्ती कासिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया का जो सिलसिला आता था ना फैज़ान इल्म, उसमें मैंने सुना आपने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला जाहिलों को दोस्त नहीं रखता, अल्लाह ताला जाहिलों को दोस्त नहीं रखता। तो अल्लाह का जो दोस्त है ना वो कौन होगा? आलिम होगा। कौन होगा? वो आलिम होगा। और बेटे जो जितना इल्म हासिल करेगा उससे अल्लाह ताला की उतनी ही कुर्बत और महबूबत मिलेगी। हाँ, वो इल्म किस लिए हासिल करता है? फ़कत अल्लाह के लिए, दुनिया के लिए नहीं कि मैं आलिम बन जाऊंगा, मैं मुफ्ती बन जाऊंगा, मेरे आगे आगे पीछे ऊपर नीचे प्रोटोकॉल देने वाले हो जाएंगे, लोग मेरे हाथ चूमेंगे, मैं हाथ बढ़ाऊंगा तो लाइन लग जाएगी, मैं जनाब वाला जहां खड़ा हो जाऊंगा वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। इसलिए आलिम नहीं बनना। आलिम किस लिए बनना है? जैसे उस मदनी मुन्ने ने कहा कि हुजूर अगर इल्म हासिल किया है तो फिर अल्लाह के लिए किया है ना, तो उम्मीद भी किससे रखें? अल्लाह से। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस अजीम मदनी मकसद की बजा आवरी के लिए खूब हिम्मत करने की तौफीक दे, खूब हिकमत इख्तियार करने की तौफीक दे। दावत इस्लामी के इस मीठे प्यारे सोहने मदनी माहौल से वाबस्ता रहें। और आखिरी बात अर्ज करता जाऊं, आदाब मुआशरत हो या आदाब इल्म, तमीज़ हो या अखलाक, लिहाज हो या मुरव्वत, मोहब्बत खुदा हो या मोहब्बत मुस्तफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत को शाद व आबाद रखे। अमीर अहले सुन्नत की तरबियत खुदा की कसम इन तमाम का मजमुआ है, इन तमाम का अर्क है, इन तमाम का इत्र है। तो बिलखुसूस जब जब मालूम होना कि हुजूर अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा आ रहा है तो किसी के कहने पर नहीं कि चलो बैठना ही पड़ेगा, ना ना ना, जोश के साथ, जज्बे के साथ, वलवले के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ आ जाइए। और हर हफ्ते को बिलखुसूस जो मदनी मुज़ाकरा होता है उसमें इस अंदाज आगे आकर बैठ, कागज और कलम आपके हाथ में हो, मुर्शिद पाक के जलवे हों, अब गोया यूं महसूस की हजरत हमारे सामने जलवा फरमा है और मुझ ही से मुखातिब है। यकीन में जो मुर्शिद करीम दामत बरकातुहु से इस तरह से तरबियत लेने वाले हैं, मैंने देखा है, ये तजुर्बा है। खुदा की कसम उनको दुनिया में भी तरक्की कर रखा है और आखिरत की तरक्की भी हमारे सामने है। आप ही के जामिअतुल मदीना के मुफ्ती फारूक साहब दामत रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अल्लाह ताला ने उन्हें क्या मकाम, क्या मर्तबा, क्या अजमत, क्या शान, क्या शौकत अता फरमाई। ये रहती दुनिया तक एक बेहतर मिसाल है। आपके फर्मा बरदार थे, आप जान छिड़कने वाले थे, मौला ने आपको कैसा मकाम और मर्तबा अता फरमाया। ईमान पर आफियत के साथ तो दुनिया से रुखसत हुए, मगर इंतकाल के बाद अल्लाह अकबर कबीरा, जब कब्र खोल कर देखी जाती है तो क्या होता है? क्या होता है? उनका पूरा वजूद मुबारक सही और सलामत होता, वो कामयाब हो गए। तो बस हमें मुफ्ती फारूक साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के औसाफ को अपने अंदर पैदा करना है कि हमारे लिए बेहतरीन, दुनिया का कायदा है सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज को, यानी अपनी फील्ड के कामयाब तरीन लोगों के लोग पीछे चल पड़ते हैं। एक आदमी जिसको बेहतरीन बिजनेसमैन बनना है तो जिस फील्ड का उसे बिजनेसमैन बनता है वो देखता है कि इस फील्ड का आइकन कौन है, इस फील्ड का सबसे बड़ा आदमी कौन है, वो उसके नक्शे कदम पर चल पड़ता है। तो आप जिन इदारों में पढ़ रहे हैं इसकी आइकॉनिक पर्सनैलिटी मुफ्ती फारूक साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उसकी आइकॉनिक पर्सनैलिटी अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदूद की रहमत से मुफ्ती कासिम साहब, मुफ्ती अली असगर साहब, मुफ्ती फुजैल साहब जैसी हस्तियां हैं, मुफ्ती हाशिम साहब जैसी हस्तियां हैं, मुफ्ती हसन साहब जैसी हस्तियां हैं। तो इन मुबारक हस्तियों से इस्तिफादा कीजिए। ये कैसे अपने शेख पर मर मिटते हैं, ये अपने कैसे मुर्शिद करीम के दामन करम से वाबस्ता है, कैसे इन्होंने यकदरगीर मोहकमगीर के मदनी फूल को अपनाया हुआ है, तो अल्लाह ताला ने उन्हें कैसी इज्जतों से नवाजा हुआ है। तो हम भी इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह हमेशा हुजूर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया दामन से वाबस्ता रहकर खूब आपकी बरकतों से इस्तिफादा करेंगे। जिन जिन की नियत बनती है वो जोर से कह दे सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम।